बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा। वाकई हालात जी गैर मामूली। ऐसे मौके पर जब ये तस्वुर किया जाता है कि बैकेंड पे कोई गुफ्तगू है, रशिया बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, जंग बंदी के मामले के हवाले से किसी न किसी स्टेज पर कोई पेशरफ्त होगी। ऐसे में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई जिस पर उन्होंने 3 शराइत रखी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस तरीके से सऊदी अरब में हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खित्ते में एक अहम किरदार अदा करने जा रहा है इस जंग बंदी के हवाले से, उम्मीद ये थी कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हैं। अभी भी यूएई का भी ये मानना है कि हाँ, हम अगले चंद घंटों के अंदर किसी डिसाइसिव पोजीशन के अंदर आ जाएंगे इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को लेके। लेकिन अब से थोड़ी देर कबल जब ईरान के सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब की जो स्टेटमेंट सामने आ गई और जिस तरीके से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये कहा है, अल्टीमेटम दिया है कि मैंने खून का बदला लेना ही लेना है, वो चीज़ें बिल्कुल गैर मामूली होगी। और उस उधर साथ ही ऐसी स्टेटमेंट आई, पाकिस्तान इनकलाब ने कहा कि जी हमारा पुराना कोटा, जितने हमारे पुराने वराने मिसाइल थे ना, वो हमने चला चलो के फारिग कर दिए हैं। अब जो काम शुरू होगा वो होगा हाइपरसोनिक मिसाइल से, और उसका पहला गेट फेंक भी दिया जी हाँ, वो तेल अवीव पे। उसकी तो मैं चीज़ें डेफिनेटली दूसरी आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ और भी नुकसानात हुए हैं, उसकी भी कुछ डिटेल्स मैंने बतानी है। लेकिन सबसे पहले मैं मुश्तबा खामनाई साहब की स्टेटमेंट, जिसने एक बार सबको मैंने कहा कि हिला के रखा हुआ जी। उन्होंने कहा मुश्तबा खामनाई साहब ने कहा, उन्होंने कहा हम जिस इंतकाम का इरादा रखते हैं वो सिर्फ इनकलाब के अजीम रहबर की शहादत तक महदूद नहीं है, बल्कि कौम का हर वो फर्द जो दुश्मन के हाथों शहीद हुआ है, इंतकाम के मुकदमे में एक नई मुस्तकिल मौजू है। यकीनन इस इंतकाम का एक महदूद हिस्सा अब तक हासिल किया जा चुका है, लेकिन जब तक ये मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं हो जाता, ये मामला दीगर तमाम अमूर पर मुकद्दम रहेगा। और ख़ुसूसन हम अपने बच्चों के खून के मामले में ज़्यादा हसास होंगे। इसलिए दुश्मन ने जो जुर्म दानिस्ता तौर पर मिनाब के शजरा तैयबा स्कूल के बारे में और इस जैसे दीगर वाक़यात में किया, इस तहकीक में ख़ास अहमियत रखता है। उन्होंने कहा इन हमलों में ज़ख्मी होने वालों को यकीनन मुनासिब तिब्बी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराम की जाएँ और इन्हें बाज़ दीगर मराज से भी फ़ायदा पहुँचाया जाए। मौजूदा हालात को मुताबिक जब तक मुमकिन हो ऐसी मौसर तदाबीर तय की जाएँ और नाफिज की जाएँ जिसके ज़रिए मकामात और ज़ाती इमलाक को पहुँचने वाले माली नुकसानात का मुनासिब अजाला किया जाए। और ये उन्होंने बोला और साथ अपने हुकाम को भी बोला। लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने आयतुल्लाह मुज्तबा हुसैन खामनाई साहब ने स्टेटमेंट दी और जो अल्टीमेटम दिया, उसके कुछ नुक्ते सुन लें जी, जिसका हिस्सा स्वयं ये है। उन्हें कल वो कहते हैं कि हर हाल में हम दुश्मन से मुआवजा तलब भी करेंगे, और अगर इनकार करेंगे तो हम इनके असासों में से इतनी मिकदार जब्त करेंगे जितनी हम मुनासिब समझेंगे, और अगर ये मुमकिन ना हो सका तो हम उनके इतने ही असासों को तबाह कर देंगे। मजीद उन्होंने कहा कि बाज़ ममालिक के रहनुमा बाअसर तबकात से मुखातिब होते हुए कि हमारी 15 हमसाया ममालिक के साथ ज़मीनी या समंदरी सरहदें मुश्तरक हैं, और हम हमेशा उन सब के साथ गर्मजोशी और तामीरी ताल्लुकात बरकरार रखने के ख्वाहां रहे हैं। ताहम दुश्मन ने गुज़िश्ता बरसों में बतदरीज इनमें से बाज़ ममालिक, यानी अरब कंट्री से मुतल्लिक़ बता रहे हैं, बाज़ ममालिक में अपनी बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए फ़ौजी और माली अड्डे कायम किए हैं। हालिया हमलों में इन्हीं में से कुछ फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल किए गए, और फितरी तौर पर जैसा कि हम पहले वाज़ेह तौर पर ख़बरदार कर चुके थे कि इन ममालिक के ख़िलाफ़ किसी दुश्मनी के बगैर हमने सिर्फ इन्हीं अड्डों को निशाना बनाया। आइंदा भी जहाँ हम नागज़ीर तौर पर इस पर अमल को जारी रखेंगे, अगरचे हम अब भी अपने इन हमसाया ममालिक के साथ दोस्ती की ज़रूरत पर यकीन रखते हैं। इन ममालिक को चाहिए कि वो हमारे अजीज़ वतन पर हमला करने वालों और हमारे लोगों के कातलों के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। यानी पूरे अरब से उन्होंने मौक़िफ़ पूछा है कि अपना मौक़िफ़ वाज़े करें कि भाई आपने अमरीकी अड्डे इधर दिए हैं, किसके ख़िलाफ़ दिए हैं? आप बताइए तो सही कि वो जो 160 मनाब की जो बच्चियां स्कूल में शहीद हुई हैं, आप उनके साथ हैं या अमरीकियों के साथ हैं? कम से कम ये तो बताएं। उन्होंने कहा मैं उन्हें मशवरा देता हूं अरब ममालिक को कि वो जल्द अज जल्द इन अड्डों को बंद कर दें, क्योंकि अब तक उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि अमेरिका का खित्ते में अमन और सलामती कायम करने का दावा महज एक झूठ है। इस इकदाम से वो अपने अवाम के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बना सकेंगे, क्योंकि आमतौर पर लोग कुफ्र के महाज के साथ खड़े होने और इसकी जिल्लत आमेज़ रवैये से नाखुश हैं, और इससे इनकी दौलत और ताकत में भी इजाफा होगा। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया ईरान का निज़ाम खित्ते में तसल्लुत या इस्तेमार कायम करने का ख्वाह नहीं है, बल्कि वो तमाम हमसाया ममालिक के साथ इत्तेहाद, मुखलिसाना और गर्मजोशी ताल्लुकात के मुकम्मल तौर पर आमादा है। मज़ीद उन्होंने कहा हमारे शहीद रहबर के नाम, यानी खामनाई साहब के नाम, उन्हें कहा रहबर आपकी जुदाई सबके दिलों पर गहरा ज़ख्म लगा रही है। आप हमेशा इस अंजाम के मुश्ताक थे, और आखिरकार अल्लाह ताला ने आपको ये मकाम अता किया, यानी शहादत नसीब फरमाई, वो भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में।
قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جب آپ کی شہادت ہوئی. آپ نے بہت سے ظلم و ستم کو قوت و صبر کے ساتھ برداشت کیا اور کبھی بے چینی کا اظہار نہیں کیا. بہت سے لوگوں نے آپ کو حقیقت میں نہیں پہچانا اور شاید ابھی کافی وقت درکار ہوگا مختلف پردے اور رکاوٹیں ہٹیں اور آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو نمایاں ہوں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی جو قربت، یعنی اپنے والد صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، آپ کی جو قربت پاکیزہ ہستیوں، صدیقین، شہداء اور اولیاء کی صحبت میں حاصل ہوئی، اس کے ذریعے آپ اس قوم اور محاذ مزاحمت کے تمام اقوام کی ترقی کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور ان کے لیے شفاعت کریں گے جیسا کہ آپ اپنے دنیاوی زندگی میں کرتے تھے. ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوت کے ساتھ پرچم کو بلند رکھنے کی کوشش کریں گے جو محاذ حق کا بنیادی پرچم ہے، اور آپ کو مقدس اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے، وہ ہے بیت المقدس. مزید انہوں نے کہا، تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری حمایت کی، جن میں عظیم مرجع تقلید مختلف، یعنی جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، مختلف ثقافتی، سیاسی اور سماجی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد شامل تھی جنہوں نے عظیم اجتماعات میں جمع ہو کر نظام کے ساتھ اپنی وفاداری کی تجدید کی. اس طرح حکومت کی تینوں شاخوں کے ذمہ داران اور عارضی قیادت کو کونسل کا بھی ان کا دانشمندہ اقدام اور فیصلوں پر شکریہ ادا کیا. بہرحال انہوں نے کہا کسی طور پر بھی یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے. ایک اور جگہ پہ بھی انہوں نے کچھ بولا اور انہوں نے کہا ہم نے کوئی آیت منسوخ کیا، پورے قرآن کے ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے کہا ہم نے کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے، نہ اسے بھلانے دیتے ہیں، مگر یہ کہ اس کے مقابل یا بہتر چیز کو پیش کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا دائی اللہ اور بیان کرنے والے نشانوں کے نام، پھر انہوں نے پورے ریفرنس دیے، دروازہ اللہ اور اس کو دین کے نافذ کرنے والے، السلام علیکم یا نائب اللہ اور اس کی حق کی مدد کرنے والے، السلام علیکم دلیل اللہ مرضی کا رہنما، ان تمام کے ساتھ انہوں نے کہا سب سے پہلے اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. جی بہرحال مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے کہہ دیا جی بدلہ لینا ہے، آبنائے ہرمز ہر صورت میں بند کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا. انہوں نے کہا مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے مکمل طور پر میں بند کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. پہلا آڈیو پیغام تھا. مسعود پزشکیان صاحب نے جو 3 شرائط رکھی تھی اس کو بھی انہوں نے سیکنڈ کیا کہ جی ہاں، سب سے پہلے ہمارے نقصان کا ازالہ، دوسرا انٹرنیشنل گارنٹی، تیسرا دوبارہ سے حملہ ایسا نہ ہو. اس حوالے سے انہوں نے کہا تینوں شرائط کی انہوں نے توثیق کیا ہے. مجید خامنہئی صاحب نے، مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے کہا ہم نے دشمن سے نزالات کا ازالہ کروائیں گے، نہیں تو اس کے برابر ان کا نقصان بھی پہنچائیں گے اگر نہ ہوا تھا. انہوں نے کہا جو میرا عہدہ ہے نا ایز اے رہبر انقلاب، انہوں نے کہا وہ کئی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہے. ہمیں اپنے دشمن کو شکست دینی ہے. اور انہوں نے 2 ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم شہداء خصوصاً مناب اسکول کے بچوں کا بدلہ ہر حالت میں لیں گے اور دنیا کو دکھایا کہ ایرانی قوم ایک قوم ہے. انہوں نے کہا عوام کی حمایت کے بغیر میری کوئی اہمیت نہیں ہے. دشمن ایرانی امام کو نشانہ بنا رہے ہیں. بہرحال انہوں نے تمام مسائل کو ایک بار پھر سے اچھے سے بتایا اور حزب اللہ کو بڑا کریڈٹ دیا. انہوں نے کہا حزب اللہ نے تمام رکاوٹوں کے باوجود ایران کی مدد کی ہے. اس طرح عراقی مزاحمتی گروہوں نے کہا اسی راستے پر پیش قدمی جاری رکھی ہے. ایرانی سپریم لیڈر نے تمام مزاحمتی سرگرم جنگجوؤں کا شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا جاری رکھیں، فتح انشاءاللہ ایران کی ہے. اور انہوں نے کہا انہوں نے اسلامی اقدار کا لازمی حصہ قرار دیا ہے یہ تمام کے تمام افراد. بہرحال اسی موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی فوراً ہی، جیسی خامنہئی صاحب کا بیان آیا اس میں کہتے ہیں نہیں، پہلے مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے کہا ان حالات میں جب ہم اتنی فتوحات حاصل کر چکے ٹرمپ اپنی شرائط ہم سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اور ٹرمپ صاحب نے پھر انہوں نے کہا بڑی سختی موقف اختیار کیا. انہوں نے کہا اگر ایران نے امریکی مطالبات تسلیم نہ کیے تو پھر نئے سپریم لیڈر کو بھی نشانہ بنائیں گے. تو بہرحال وہ بولز آئی جسے کہتے ہیں خامنہئی صاحب کی جانب سے وہ بہرحال ہٹ ہوا ہے. اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اس وقت پریشان ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی نے اتنے پریشر کے باوجود بقول پہلی جنگ ہی پہلے دن میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے وہ جیت گئے تھے، مگر مجتبیٰ خامنہئی صاحب کسی اور پیرائے پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا اس کے ساتھ کچھ دوسری خبریں میرے پاس آئیں، میں نے کہا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جی تباہی وغیرہ کے حوالے سے تو میں خیر اس کی پہلے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس ڈیٹیل میں کچھ مزید آبنائے ہرمز کے بعد خلیج فارس میں کچھ آئل ٹینکرز پر حملے ہوئے ہیں جی. اور حملوں کے بعد عراق نے تمام بندرگاہوں پر تیل کے آپریشن کو روک دیا جی. اور ایران نے آبنائے ہرمز کے بعد خلیج فارس میں آئل ٹینکرز پر حملے کیے آبنائے ہرمز کے علاوہ جی. اور عراق، بحرین اور عمان میں ایران نے 6 آئل ٹینکرز کو اب سے کچھ دیر قبل نشانہ بنایا جی. اور بغیر اجازت کوئی یہاں سے نہیں گزرے گا پاسدار انقلاب کا یہ اعلان سامنے آیا. اس کے علاوہ جن سپر سونک میزائلز کی بات بتا رہا ہوں جی، ان کے حوالے سے پتہ چلا کہ فائر بروک آؤٹ دا US جیرالڈ فورڈ ایئر کرافٹ. یہ دوسرا ہے نا ابراہیم لنکن کے بعد، جو تقریباً 700 سے 1000 کلومیٹر دوری پر ہے ایران سے. اس کو نشانہ بنایا جی ایئر کرافٹ کیریئر ریڈ سی کے اندر. دا US نیوی سیز ایڈنگ دیٹ اٹ واز ناٹ کمبیٹ ریلیٹڈ. یہ آگ ضرور لگی ہے لیکن یہ کسی حملے کی وجہ سے نہیں لگی، پھر پتہ نہیں کس وجہ سے لگی ہے. بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے ادھر میزائل ہٹ کیا گیا ہے. دوسری طرف شہباز شریف صاحب ادھر موجود ہیں، دیکھیں وہاں کیا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن تھوڑی دیر قبل
جو کچھ باتیں سامنے آئی ہیں اس میں ایران یو اے ای کے جو ایڈوائزر ہیں، جو سابق صدر بھی ہیں، اس وقت یو اے ای حکومت کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کہا ہے، انور گارگش، یہ یو اے ای کے سابق صدر بھی ہیں، اس وقت ایڈوائزر ہیں پریزیڈنٹ کے، انہوں نے کہا وی آر آن دا ورج آف ڈیسائسو بریک تھرو ان دا کرائسس، یعنی بیک اینڈ پہ کچھ بات چل رہی ہے اور ہم بالکل اس کے قریب ہیں کہ کسی قسم کا جنگ بندی کے حوالے سے کوئی بریک تھرو ہو جائے۔ پاکستان کی اپنی کوششیں، روس کی اپنی کوششیں، جس کو سب سے زیادہ مار پڑی ہے ساری جنگ میں وہ ہے یو اے ای، جس نے بے بہا اڈے بھی دیے ہیں، ایئر بیسز بھی دیے ہیں، فیلڈ بیسز بھی دیے ہیں، نیول بیسز بھی دیے ہیں، ہر طریقے سے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید جنگ کے حوالے سے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس کا کوئی رزلٹ نظر آیا ہے۔ بہرحال عبران کے آپریشن میں وعدہ صادق 4 کی 42ویں لہر میں اسرائیل کے شہر تل ابیب اور یروشلم پر ہائپر سونک میزائلوں کی برسات ہوئی ہے جی، اور کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ یہاں نقصان ہوا، لیکن تمام چیزوں پہ سر خون کا بدلہ خون، جو خامنائی صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ خطے میں اپنے تمام اڈے بند کر دے، نہیں تو آپ کی ایک ایک جو نشانی ہے نا عرب کے اندر اس کو ہم نے نشانہ بنانا ہے۔ بی بی سی بتا رہا ہے کہ صرف نقصان کے حوالے سے ذرا دوسرے پرائے پہ بھی دیکھیں۔ بی بی سی بتا رہا ہے کہ جاری جنگ کے باعث مشرق وسطیٰ کے سفر اور سیاحت کے شعبے کو یومیہ کم از کم $600 ملین یعنی 448 ملین پاؤنڈ کا نقصان ہو رہا ہے، اور نقصان کا یہ تخمینہ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورم کونسل نے بتایا، اور ادارے کے مطابق نقصان کی بڑی وجہ فضائی سفر میں شدید رکاوٹ کے باعث بین الاقوامی سیاحوں کی آمد و رفت میں کمی کا ہونا ہے۔ سیاحت پہ چل رہا تھا نا سارا عرب اور اسپیشلی یو اے ای، انہیں کہا اتنا نقصان ہوا ہے۔ 2026 میں مشرق وسطیٰ میں بین الاقوامی سیاحوں کے اخراجات تقریباً $207 ارب تک پہنچ جائیں گے، یعنی اتنا نقصان ہے۔ میں نے کہا جنگ جب بھی ختم ہوگی نا، میں آپ کو بتاؤں، کم از کم امریکہ یہ والا امریکہ نہیں ہوگا، چاہے یہ مہینے بعد ختم ہو جائے، چاہے 3 مہینے بعد ختم ہو جائے، امریکہ یہ والا امریکہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسرائیل یہ والا اسرائیل نہیں ہوگا۔ ان تمام کی اکڑ، ان تمام کی سپرمیسی کم از کم وہ ضرور زیر زمین دفن ہو چکی ہوگی۔ یہ میں اس جنگ کے حوالے سے فورسی کرتا ہوں کہ میں جس طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ سن رہا ہوں، نہیں جی، یہ واقعی بہت پریشان ہونا ہے، واقعی بڑی پریشان ہونا ہے۔ فیڈ بیک سمت علی ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔